کیا صرف دعا مانگنے سے ہمیں اللہ کا لطف و کرم حاصل ہو جائے گا؟ قیامت کے دن انسان کو کن کاموں کا حصہ ملے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو تقوی کے لیے سب سے مضبوط سبب ہو سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کا علم دنیا کا سب سے عظیم علم ہے۔ جو کوئی بھی قرآن اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 اور 203 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے آیت نمبر 202 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اپنے کسب و کار اور دعا میں ان لوگوں کے لیے ایک حصہ ہے اور اللہ تعالی ہر شخص کا جلد تر حساب لینے والا ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ حصے کو نصیب کہتے ہیں، گویا حصے کو انسان کے لیے نصب کر دیا گیا ہے۔ ان کا حصہ صرف ربنا آتنا کی دعا سے نہیں بلکہ اس میں ان کی کوشش اور جد و جہد کو بھی بڑی حد تک عمل دخل ہے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ خداوند عالم کا لطف و کرم ان لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے جو دعا کے ساتھ ساتھ سعی و کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں۔ قیامت میں انسان کا حصہ اس کے بعض اپنے کاموں کی وجہ سے ہوگا، اس کے سب کاموں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ مما کسبو، انسان بہت سے کام انجام دیتا ہے لیکن قصد قربت اور خالص نیت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اس میں سے اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تمام مخلوقات کا حساب ایک ہی دفعہ میں کر لے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ساری مخلوق کو ایک ہی دفعہ میں رزق دیتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو حاصل کرنا بغیر کسی کوشش اور محنت کے ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، حساب کرنے میں تیزی ایک خصوصیت ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور خدا کو معین دنوں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، جو کہ ایام تشریق کے نام سے مشہور ہیں، میں یاد کرو۔ جو لوگ جلدی کریں اور اعمال منع کو 2 دنوں میں انجام دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پرہیزگار تاخیر کریں اور 3 روز میں انجام دیں تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ خدا سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ تمہیں اسی کی طرف محشور ہونا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین کی ایک حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ 15 نمازیں جن کی ابتدا عید الاضحیٰ کے دن نماز ظہر سے ہوتی ہے اور ان کا اختتام 13 ذی الحجہ کی نماز صبح پر ہوتا ہے، ان میں سے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے: اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر الا ما ہدانا اللہ اکبر الا ما رزقنا من مہیبۃ الانعام۔ خدا بہت بڑا ہے، خدا بہت بزرگ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا سب سے بڑا ہے، ساری تعریف صرف اسی کے لیے ہے۔ خدا سب سے بڑا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی ہے، خدا سب سے بڑا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں جانوروں کے گوشت سے روزی عطا کی ہے۔ آیت کہتی ہے کہ جو شخص منا کی سرزمین سے نکلنے کے لیے جلدی کرے اور 12 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد وہاں سے چل کر مکہ آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص تاخیر کرے اور 13ویں کی رات بھی منا میں گزارے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت میں وقت کا بھی عمل دخل ہے۔ نمبر 2، خداوند نے اپنے لطف و کرم کے سائے میں لوگوں پر راہیں تنگ نہیں کی ہیں بلکہ سبھی راستے کھلے رکھے ہیں۔ نمبر 3، ہر عمل کی بنیاد تقوی ہے، لمن اتقی۔ روایات کے مطابق یہاں تقوی سے مراد احرام کی حالت میں محرمات سے دوری اختیار کرنا ہے۔ نمبر 4، 12 ذی الحجہ کو سرزمین منا سے نکلنے میں جلدی کرنا یا 13 ذی الحجہ کو دیر سے نکلنا، دونوں صورتوں میں تقوی شامل حال ہونا چاہیے۔ لمن اتقی، اگر جلدی اس لیے ہو کہ اپنی ہوشیاری دکھائی جائے یا کوئی اور لغو بیکار مقصد ہو، اسی طرح اس جگہ زیادہ ٹھہرنا خود نمائی یا شہرت کے لیے ہو تو وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ نمبر 5، کام کا مقدس ہونا اور جگہ کا مقدس ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کو بھی تقدس اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ خانہ خدا کے زائرین کے لیے 2 بار کلمہ تقوی استعمال ہوا ہے، وہ بھی میدان منا میں اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ شیطان ہر جگہ اثر و نفوذ پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، قیامت پر ایمان تقوی کے لیے سب سے زیادہ مضبوط سبب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ خدا کا لطف و کرم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دعا کے ساتھ ساتھ سعی اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کو انہی کاموں کا حصہ ملے گا جو اس نے قصد قربت اور خالص نیت کے ساتھ انجام دیا ہو، اور قیامت پہ ایمان تقوی کے لیے سب سے مضبوط سبب ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔